بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تازہ ترین بڑی گرم گرم خبریں آپ کے پاس، آپ کو بتانے کے لیے ہمارے پاس۔ ایک تو مسلم لیگ نون کے کیمپ سے یہ خبریں آ رہی ہیں جی کہ وہ لاہور کی پارٹی ٹکٹس کے فیصلے کے لیے خواجہ سعد رفیق صاحب کی سربراہی میں ایک بورڈ انٹرویو لینا شروع کر رہا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو بھی بلا لیا گیا ہے اور دوسرے جو اضلاع ہیں وہاں پر بھی ٹکٹوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک جو معاملات جاننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاست بھی اب ایک رنگ بازی بن گئی ہے۔ یہ جو لسٹیں بنا رہے ہیں نون لیگ والے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ الیکشن لڑیں گے۔ وہ الیکشن لڑنے والوں کی لسٹ جو ہے وہ کہیں اور بن رہی ہے اور وہ تھما دی جائے گی کہ یہ لوگ الیکشن لڑیں گے۔ تو اس لیے آپ زیادہ، لیکن یہ سب کچھ دکھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو یہ ایک ٹوپی ڈرامہ سارا۔ اور یہ بھی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، جو مجھے اطلاع بہت ہی ذمہ دار لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ ریئلائزیشن ہونے لگ گئی ہے کہ ان کی وزارت عظمیٰ خطرے میں ہے، وہ وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے۔ اگر آپ میڈیا کی خبروں کو دیکھتے ہیں تو ایک تو ہمیں جو انفارچونیٹ واقعات ہیں وہ بہت بڑے ڈسپلے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ مثلا ابھی چلاس میں جو کچھ ہوا، ماضی میں، کیونکہ جب ابھی تو میں مین سٹریم میڈیا پہ کام نہیں کرتا کیونکہ ہمیں ابھی اجازت، مطلب کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ تب یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی کہیں پر کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع آتی تھی نا تو فوراً وہ جو ارباب اختیار یہ ہمیں کہتے تھے کہ بالکل اس کو ہائی لائٹ نہ کریں یار، اس کو ڈاؤن پلے کریں، ایک ملک کی اقتصادی صورتحال کا ہے معاملہ اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ابھی اتنا کنٹرول ہے ایک طرف کہ اس کو دکھانا ہے، اس کو نہیں دکھانا، اس کی تصویر نہیں آنی، اس کی بات نہیں لینی، اس کا نام نہیں لینا، اور دوسری طرف اس طرح کے واقعات کو جس طرح ڈسپلے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ کو اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں روز آپ کو خبریں نظر آتی ہیں، کمپیریزن اس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے کہ جب سے خان کی گورنمنٹ گئی ہے تب سے اب تک جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں اتنے % انکریز ہو گیا۔ ابھی ایک اور بھی خبر چل رہی ہے کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں پچھلے اگست سے لے کے اب تک اتنے % انکریز ہو گیا۔ تو وہ بیسیکلی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی سیکیورٹی جو ہے اس کے حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے ادارے، جس طرح ماضی میں سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، ہم تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑ رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی لوگ جو ہیں وہ نہ یعنی دیے جا سکتے ہوں۔ اگر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، بارڈر پر ٹینشن ہے، تو پھر کیسے وہ لوگ آ سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ عسکری ہیں چاہے وہ سیولین ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو کہ جب الیکشن کے نزدیک پہنچیں گے تو کوئی اس طرح کا واقعہ دشمن کر سکتا ہے یا کوئی کسی اور گروپ نے پلان کیا ہو۔ تو لیکن ایک ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ شاید یہ ہو۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی آ رہی ہے کہ مثلا محسن نقوی صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں مختلف، جو مجھے بتایا مختلف اینکرز نے، مختلف رپورٹرز نے، کہ ان کی جو بریفنگز ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوتی ہیں، حکومت کے لوگ دیتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جو محسن نقوی صاحب کی جو پرفارمنس ہے، خاص طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی، اس کے حوالے سے بہت تعریف کی جا رہی ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ اس طرح کا اگر ایک آدمی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا اگر پرفارم کر رہا ہے تو کیوں نہ پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ اب یہ بات میاں صاحب کے پاس بھی آ رہی ہے، یہ میں نے بیسیکلی ساری جو تمہید بنائی ہے میاں صاحب کے پاس بھی آ رہی ہے۔ تو اب میاں صاحب جو ہیں، کچھ دل کی دھڑکنیں بھی ان کی ریگولر ہیں، بہت زیادہ وہ اس ماحول میں رہ بھی نہیں سکتے۔ لاہور میں ویسے بھی اسموک بہت زیادہ ہے، وہاں پہ تو اچھا خاصا بندہ اس کو کھانسی اور خراش آ جاتا ہے۔ تو میاں صاحب یا تو وزیر اعظم ہاؤس میں اسلام آباد میں پہاڑی کے اوپر جہاں فضا اچھی ہے، ہوا اچھی ہے، وہاں پہ رہے، یا پھر وہ بیچارے بھاگ بھاگ کے مری جاتے ہیں۔ تو اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ میاں صاحب اپنے چیک اپ کے لیے، اپنے علاج کے لیے، معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ شاید پھر دوبارہ باہر نہ چلے جائیں۔ لیکن اس دفعہ مجھے میرا دوست صدیق جان یہ بات بتا رہا تھا کہ اس کو ذرائع نے یہ بات بتائی ہے
کہ یہ ممکن ہے کہ اس دفعہ جو منزل ہے فائنل ڈیسٹینیشن جب میاں صاحب باہر تشریف لے جائیں گے تو وہ لندن نہ ہو، کیونکہ وہاں پر وہ بڑے تنگ ہیں، وہ گلی میں جو نعرے لگتے ہیں نا اور ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ کسی شاپنگ سینٹر میں نہیں جا سکتے، کسی دکان پہ نہیں جا سکتے، اگر آکسفورڈ اسٹریٹ پر بھی اگر وہ پھرتے ہیں تو وہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ گلف کا کوئی ملک ہو، قطر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ سیف الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات متاثر ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے جنید نے ان کی سیف صاحب کی بیٹی کو ان کی سیپریشن ہوئی ہے۔ دبئی ہو سکتا ہے، وہاں پر اسحاق ڈار صاحب کے بڑے بڑے پلازے ہیں، میاں صاحب کی اپنی بڑی ساری انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ مبینہ، تو وہ عین ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر ریاستی کنٹرول اتنا زیادہ ہو کہ اگر کوئی میاں صاحب کو دیکھ کے کوئی آل فال کوئی بکے یا کوئی اس طرح کی بات اس کے منہ سے نکل جائے تو پھر اس کے ساتھ وہ حشر ہو کے اس کے ساتھ پوچھتے بھی کہیں نا بھائی نا، یہ الفاظ نہیں لینے بالکل، تو کوئی نزدیک ہی ہو، آنا جانا تھوڑا بہت لگا رہے گا۔ لیکن یہ چیز اگر اب جیسے خبریں آ رہی ہیں، بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ گلف جو جی سی سی ہے، گلف جو کنٹریز ہیں ان کی جو کونسل ہے، اگر اس کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان پر ایک اثر پڑے گا، اور ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ایکسپورٹس چاہیے۔ ہمارے پاس تو فارن ایکسچینج ریزرو ہے ہی دوست ممالک کا، اپنا تو ہے ہی نہیں، تو اب سعودی عرب وغیرہ اور یہ سب۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ انویسٹمنٹ ہوئے گی، تو وہ بیسیکلی یہاں پر آ کے چیزیں یا تو خرید رہے ہیں ہمارے جو ایسٹس ہیں، اور یا پھر کوئی جیسے سعودی عرب کوئی ایک ریفائنری وغیرہ کرے گا، یا وہ ریکوڈک میں وہ جو سونا ہے وہ لے گا، اور ابھی نگران حکومت ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں جس پہ یہ سائن کر دیں، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی بتائے گا کہ کتنے میں کیا بیچا، کس میں کتنے کا حصہ ہے، اس کمپنی میں کون ہے۔ تو یہ ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے پاکستان کی اس وقت، تو اس میں یہ ویسے تو یہ بڑا زبردست ایگریمنٹ ہے اگر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی، لیکن اب تو یہ تو سارے مطلب میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ پھر ہمارے جسم کے بہت سارے حصے لال ہو جائیں گے لیکن بہرحال اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے سوائے الیکشن کرانے کے یا روزمرہ کی چیزوں کو چلانے کے۔ لیکن بھائی یہاں پر یہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے جیسے جواب دیا اور جیسے ایک مطلب پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کی طور پر ایکٹ کیا، اور اپنی خیر میں تو پہلے بھی ان کے بارے میں ہماری بڑی ریزرویشن تھی، لیکن جو انہوں نے ابھی کیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے اگر کوئی انصاف، میں اپنے لیے یہ بتاتا ہوں کہ میرا یہ اوپینین ہے کہ وہاں سے کوئی انصاف عمران خان کو تو بھول ہی جائے نا کہ اس کو کہیں ملے گا، یا وہ جو سینکڑوں ہزاروں ورکرز جو ہیں اندر ہیں، روزانہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ابھی اسد کیسر صاحب کو ایک مقدمے میں چھوڑتے ہیں، دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، پھر تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے، تو ان کا خیال نہیں آیا قاضی فائز عیسیٰ کو، لیکن وہ جو اپنا ایک ہینڈ پک ترجمان وہ لے کے آئے ہیں، ایک غیر سرکاری آدمی، اس نے یہ جاری کر دیا لیٹر کہ جناب ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں قانون یاد نہ دلائیں۔ کاش آپ کو پتہ ہوتا، کاش وہ جو جسم کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہوتی جس پہ انسان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آ کے، کاش وہ سب کچھ ہوتا، لیکن یہ تو سب، اس سے زیادہ کہوں گا تو بہت سارے ان کے مینینز بھی مجھے پیچھے پڑ جائیں گے میرے، وہ خود بھی چھانٹا لے کے آ جائیں گے، اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اسٹینڈ پڑے ہوئے ہیں، جسم کے حصے لال، پھر پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔